وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ ملکی معاملات پر قوم سے خطاب میں کہا کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا تو کوئی دوسرا یورپی ملک ایسا کرے گا۔ سفیر کو واپس بھیجنے سے فرانس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا گارنٹی ہے کہ سفیر کو واپس بھیجنے سے دوبارہ گستاخی نہیں ہوگی؟ اب کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کیا اس سے کیا تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ فرانس سے تعلقات توڑنے کا نقصان فرانس کو نہیں، صرف ہمیں ہوگا۔ بڑی مشکل سے ملکی معیشت اوپر جانے لگی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، چیزیں سستی ہو رہی ہیں۔ اگر فرانس سے تعلق توڑا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یورپی یونین سے تعلق توڑیں گے، اور ایسا کرنے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ پاکستان کی آدھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ یورپی ممالک میں ہوتی ہے۔ جب ٹیکسٹائل سیکٹر پر دباؤ آئے گا تو روپیہ گرے گا، مہنگائی ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی، نقصان ہمیں ہی ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے، بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے، لارج سکیل انڈسٹری بڑی دیر کے بعد اٹھ رہی ہے، نوکریاں مل رہی ہیں لوگوں کو۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری ٹی ایل پی کے ساتھ 2-2.5 مہینے سے اس معاملے پر بات چیت جاری تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کرنے سے نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں۔ ہم معاملہ پارلیمنٹ میں لانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ نچلی سطح پر یہ لوگ اسلام آباد آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ سفیر کی ملک بدری ہی ہے۔ اس کے بعد ان سے مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹا۔ تو میں پہلے ذرا آپ کو تھوڑی تفصیل پیچھے بتا دوں، یہ ہم 2-2.5 مہینے سے لگے ہوئے تھے، ہماری گورنمنٹ ٹی ایل پی سے مذاکرات کر رہی تھی۔ ہم ان کو یہی چیزیں سمجھا رہے تھے کہ اس سے نقصان ہمیں ہونے لگا ہے، ان کو نقصان نہیں ہوگا، ہماری عوام کو نقصان ہوگا۔ مذاکرات چلتے جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی اسمبلی میں رکھو، اور اسمبلی جو فیصلہ کرتی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے ہم اسمبلی میں یہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہم پھر دیکھنا شروع کیا کہ ان کی موبلائزیشن نیچے ہو رہی ہے، ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام آباد آنے کے لیے۔ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، ایک طرف اسلام آباد آنے کی تیاریاں ہیں۔ پھر ابھی مذاکرات چل رہے ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم اسمبلی میں رکھیں گے اس ایشو کو، تو پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ جی اب تو فرانس کا اگر ایمبیسڈر آپ واپس نہیں بھیجیں گے تو ہم سارے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ تو یہ اس کے بعد یہ ہماری بات چیت ٹوٹی، اس کے بعد پھر یہ اریسٹ ہوئے۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حالیہ پرتشدد واقعات حکومت کی صورتحال سے پرامن طور پر نمٹنے میں ناکامی کے باعث ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے ملک کے مختلف شہروں میں تشدد کے حالیہ واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اصل جنگ تو اس خراب ہوتی صورتحال کی وجوہات کے خلاف ہے۔ یہ سلیکٹڈ حکومت ملک کے چیلنجز کو پارلیمنٹ میں زیر بحث کیوں نہیں لائی؟ اس سے قبل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں اپوزیشن نے حکومت پر شدید تنقید اور نعرے بازی کی۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن کی جانب سے کالعدم ٹی ایل پی معاملے پر شدید تنقید کی گئی، جبکہ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا کہ مذہبی جماعت کے ساتھ مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ حکومتی نااہلی کی وجہ سے بھائی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ہم سب غلامان رسول ہیں، حکومت نفرتیں پھیلا رہی ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ دلوں کو جوڑے، لیکن یہاں سیاست کی جا رہی ہے۔ وزراء اپنی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ کیا ریاست مدینہ میں ایسا ہوتا ہے؟ وزیر داخلہ شیخ رشید ایوان کی توہین کر کے چلے گئے۔ آپ پتہ کرائیں کہ اس وقت وزیر داخلہ کے گھر کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ حکومت تحریک لبیک سے کیا گیا معاہدہ ایوان میں کیوں نہ لائی؟